اور بہنوں، آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے بدعت اور اس کے انتشار کے اسباب۔ حضرات، اسلام ایک کامل دین ہے جس میں کسی اضافہ کی گنجائش نہیں، مگر مرور ایام کے ساتھ دین کے نام پر بعض امور انجام دیے جانے لگے جن کو سلف نے بدعت قرار دیا۔ بدعت دین میں کسی چیز کے ایجاد کو کہتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف و معارض ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے کوچ کرنے سے قبل مکمل ہو گیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی اور دین اسلام پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بدعت فی الدین کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، یعنی جس نے کوئی عمل کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہ ہو وہ مردود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام بدعت باطل و مردود ہے، جہنم کے راستے ہے، اس سے ہم سب کو بچنا ضروری ہے اور ہماری نسلوں کو بھی بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ بدعت شیطان کا بڑا محبوب عمل ہے، دین و ایمان چھیننے کا بہت بڑا جال ہے۔ اللہ ہم سب کو بدعت سے بچائے۔ حضرات، انتشار بدعت کے اسباب بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بدعت احوال و ظروف کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ ان میں جدت پیدا ہوتی رہتی ہے، کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی مخفی۔ میں چند اسباب ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن و سنت کا علم نہ ہونا، یعنی دین کا درست علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بدعت کے اندر واقع ہو جاتے ہیں۔ احادیث صحیحہ اور احادیث ضعیفہ موضوعات کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے ہیں اور جھوٹے قصے کہانیوں پر اعتماد کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں صرف گمراہی ہاتھ آتی ہے۔ نمبر 2، خواہشات کی اتباع، یہ بدعت کے پھیلنے کا بہت بڑا سبب ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل بدعت کا نام اہل بدعت اس لیے رکھا گیا کیونکہ ان لوگوں نے خواہشات کی اتباع کیا اور دلائل سے اعراض کیا، خواہشات کو مقدم کیا اور رائے پر اعتماد کر کے شریعت کو خواہشات کی تابع کر لیا۔ نمبر 3، متشابہات کی اتباع کرنا، بدعت پھیلنے کی ایک وجہ محکم آیتوں کو چھوڑ متشابہات کی اتباع کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْوِيلِهِ، کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے۔ نمبر 4، دین کے اندر بغیر علم کے بات کہنا، بدعت پھیلنے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے بغیر علم کے دین کی بات کہنا یا ایسے لوگوں کو پیشوا اور رہنما بنانا گمراہی کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو بیک وقت بندوں سے نہیں چھپاتا ہے لیکن علم کو اٹھاتا ہے، علماء کو اٹھا کر کے موت دے کر یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں بچتا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار اور رئیس بنا لیتے ہیں اور وہ لوگ بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، بس خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، شخصیات کے بارے میں غلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص کو معصوم عن الخطا سمجھنا اور تعصباً باطل آراء و اقوال کو بھی قبول کرنا، کسی ایک امام کی تقلید کو واجب قرار دے کر ان کے بارے میں غلو سے کام لینا بدعت پھیلنے کا سبب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبیل، کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بھاگ چکے ہیں اور بہتوں کو بھگا بھی چکے ہیں اور سیدھے راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما عطرت النصارى عیسی ابن مریم ولکن قولوا اعبدوا اللہ ورسولہ، یعنی تم مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے زیادہ بڑھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ حضرات بدعات پھیلنے کے اسباب اور بہت ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ بدعات کے جتنے بھی اسباب اور ذرائع ہو سکتے ہیں سب کا حل تلاش کیا جائے اور اس کے سد باب کے لیے اسلام اور اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے، کتاب و سنت کے مطابق تبلیغ کی جائے اور لوگوں کو بدعات اور اس کے اسباب سے محفوظ رکھنے کے لیے حتی الامکان کوشش کی جائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بدعات کے واقع ہونے سے بچائے اور ان کے اسباب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بڑے اچھے انداز میں آپ لوگوں کے سامنے بدعت اور اس کے پھیلنے کے اسباب کے تعلق سے گفتگو پیش کر رہے تھے صادق بن حاجی سرور۔